اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پرائم نیوز میں بات کرتے ہیں پڑوسی ملک بنگلہ دیش میں ہندو بھائیوں پر ہو رہے ظلم اتیاچار کو لے کر۔ جی ہاں، بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اور میں ایک مفتی ہونے کے ناطے ایک مسلم دھرم گرو ہونے کے ناطے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے نام میں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ قرآن اور حدیث اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو پھر قرآن، نبی، پریشت پروفٹ محمد اور اللہ کا پیغام کسی بے قصور کو مارنے، ستانے، تکلیف دینے اور قتل کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتا ہے۔ بلکہ پوتر قرآن مقدس میں تو اللہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم نے کسی ایک بے قصور انسان کا قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ تم نے پوری مانوتا، تمام انسانوں، پوری انسانیت کا مرڈر اور قتل کیا۔ یعنی ایک بے قصور انسان کو مارنا، قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اب اگر آپ ہندو بھائیوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان پر اتیاچار کر رہے ہیں، ان کو زد و کوب کر رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں، ان کو ستا رہے ہیں، ان کو ٹارچر کر رہے ہیں، تو بالکل صاف طور سے اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق آپ مومن، ایمان والے اور مسلمان ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ خیر، پیارے ملک ہندوستان میں بھی اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں، اور اس وقت بنگلہ دیش میں ہو رہے ہندو بھائیوں پر مظالم کو لے کر بہت ساری ہندو سنگٹھنائیں سڑکوں پر نکل آئی ہے، اور باقاعدہ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے نریندر مودی سے اور بی جے پی سرکار سے کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کرے، انٹرفیئر کریں، اور حکومت فوری طور پر مداخلت کر کے ہندو بھائیوں پر ہونے والے مظالم کو روکیں۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بھارت کے مسلمان بھی بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر ہو رہے مظالم اور ظلم اتیاچار کے خلاف بھارت کے مسلمان بھی سڑکوں پر اتر آئے ہیں، اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں نریندر مودی سے اور ہندوستان کی حکومت سے اور تمام حکومتوں سے کہ بنگلہ دیش میں ہندو بھائیوں پر ہو رہے اتیاچار اور ظلم کو روکا جائے۔ یہ خوشی کی بات ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب بھی کسی پر ظلم ہوتا ہے تو مسلمان ذات اور دھرم دیکھے بغیر باقاعدہ روڈ پر آتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جہاں بھی ظلم ہوا ہے، ہم خود بھی اپنے یہاں کے کلیکٹر کے معرفت ہم نے صدر جمہوریہ، پریزیڈنٹ آف انڈیا، وزیر اعظم، پی ایم کو ہم نے لیٹر روانہ کیا کہ جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو روکا جائے، کیونکہ یہ ہمارا دھرم، ہمارے نبی، ہمارے پریشت، ہمارا قرآن، ہمارا اللہ، ہمارا رسول ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ظلم کسی پر بھی ہو، آپ مظلوم کی مدد کرو۔ مظلوم بودھ ہو سکتا ہے، ہندو ہو سکتا ہے، برہمن ہو سکتا ہے، جین ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا دھرم، آپ کو اسلام یہ سکھاتا ہے کہ کسی پر بھی آپ ظلم نہ کریں اور کسی پر بھی آپ ظلم نہ ہونے دیں۔ ابھی خبر میری نگاہوں کے سامنے آ رہی کہ ممبرا میں ممبرا والوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، ممبئی کے ممبرا میں جس ممبرا کو کچھ آتنکوادی سنگٹھنائیں جس ممبرا کو بدنام کرتی ہے، اور ممبرا کو پاکستان، چھوٹا پاکستان، منی پاکستان، اور ممبرا مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ ہے، اس لیے اس کے ساتھ میں دوجا بھاؤ بھی کیا جاتا ہے، نفرت بھی کی جاتی ہے، لیکن ممبرا کے مسلمانوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ممبرا کے مسلمان بنگلہ دیش میں ہندوؤں پر ہونے والے ظلم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر اتر آئے۔ ہزاروں کی تعداد میں مرد، عورتیں، جوان، بزرگ سب سڑکوں پر مسلمان نظر آ رہے ہیں، اور وہ اپیل کر رہے ہیں، وہ احتجاج اور آندولن کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، مسلمان ممبرا کی سڑکوں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوؤں پر ظلم اتیاچار کو روکا جائے اور حکومت فوری طور پر مداخلت کرے اور مظالم کو وہاں پر روکے۔
गुज़िश्ता कल भी मैंने आपको बताया था कि अलग अलग संगठनों ने, मुसलमानों की संगठनों ने बाकायदा हिंदुओं पर होने वाले जुल्म के खिलाफ बोला, डिमांड किया, एहतजाज किया, आंदोलन किया। ये जो मुंब्रा में कल के रोज जो मुसलमानों की पूरी भीड़ थी हिंदू भाइयों के समर्थन में, हक में और उन पर हो रहे जुल्म के खिलाफ, उनमें हमारी जमीयत उलमा के मेरे दोस्त और उस इलाके के जिम्मेदार मौलाना अब्दुल वहाब, मौलाना एहसान, मौलाना अयाज, अलग अलग तंजीमों के लोग भी हैं उसमें, शाहरुख सैयद, कदीर मेमन, साहर यूनुस शेख समेत मुंब्रा कौसा के मौलवी मुल्ला, मस्जिदों में नमाज पढ़ाने वाले इमाम, मुसलमान भाई हजारों की तादाद में सड़क पर उतर आए और उन्होंने हिंदू भाइयों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आंदोलन किया। बहुत अच्छी बात है। बस एक जुमला कहूँगा, बुरा मत लगने देना, बुरा मत लगने देना कि ऐसे ही कुछ मुल्कों में और ऐसे ही हमारे मुल्क में दाढ़ी टोपी देखकर मारा जा रहा है, ट्रेनों में गोलियां चलाई जा रही है, मॉब लिंचिंग की जा रही है। जी हाँ, किस तरीके से अल्पसंख्यक को सताया जा रहा है और उनका ड्रेस और उनका लिबास और उनका चेहरा देखकर मारा जा रहा है। तो जब मेरे मुल्क में भी ऐसा हो रहा है, कोई झुटला नहीं सकता, ऐसा हो रहा है, तो मेरे मुल्क के मैं बड़े भाइयों, हिंदू भाइयों से भी अपील करता हूं कि आप भी जरा उन आतंकियों के खिलाफ सड़क पर आ जाएं जो आतंकी धर्म के नाम पर नफरतें फैला रहे हैं और मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देखकर, लिबास देखकर निशाना बना रहे हैं। जब हम एक दूसरे के लिए लड़ेंगे, एक दूसरे के पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे, तो फिर हम मजबूत हो जाएंगे। और जैसे हमने मिलकर अपने प्यारे मुल्क से अंग्रेजों को भगाया था, तो ऐसे ही इस मुल्क से हम नफरत को खत्म करने में कामयाब होंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे प्यारे मुल्क में भी बांग्लादेश जैसी सूरत हाल बनती जा रही है और हमारे प्यारे मुल्क में भी जगह जगह मॉब लिंचिंग और नफरतों का माहौल बन रहा है और कुछ आतंकी नफरती जहन के नफरती चिंटू जो है वो नफरतों का माहौल बना रहे हैं। तो यहाँ पर हिंदुस्तान में भी, भारत में भी हमारे हिंदू भाइयों को आगे बढ़कर बाकायदा उन आतंकियों के खिलाफ और मुसलमानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। तो मैं हकीम जावेद, क्या आपको शुगर है या आपके बदन में दर्द रहता है, जैसे जोड़ों का दर्द, नसों का दर्द, गठिया वाई? इसके अलावा अगर आपको बवासीर है, खूनी वाली हो या मस्से वाली हो, और अगर आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर खुश नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ गारंटी के साथ जड़ी बूटी से इलाज किया जाता है। थैंक यू सो मच।